الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عزیزان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ تے لکھاں تے کروڑاں درود، آپ سب احباب جو تشریف لائے ہو، اللہ آپ دا آنا بیٹھنا سماعت کرنا اور بندہ نا چیز دا بیان کرنا قبول فرمائے۔ قرآن مجید ایک لفظ نازل ہویا ہے صلاۃ، کئی جگہ تے جیسے اقیم الصلاۃ، اس دا معنی ہے نماز قائم کرو۔ صلاۃ دا معنی ہویا نماز۔ اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے محبوب، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں، ان کے اموال سے صدقہ لیجئے، خذ پکڑیے لیجئے، من اموالہم صدقہ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم۔ انہاں دا تزکیہ بھی ہوئے گا، انہاں دا مال پاک بھی ہوئے گا، وصلی علیہم، اور آپ ان پر صلاۃ بھیجئے۔ یہاں صلاۃ بمعنی دعا ہے، صلاۃ بمعنی دعا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اتھے بھی لفظ صلاۃ ہے لیکن اے دا معنی درود ہے۔ لفظ ایک جدو دی نسبت اللہ دی طرف کرانگے تے دا معنی ہوئے گا دعا،
جدو رسول اللہ دی طرف کریں گے اس دا مطلب ہوئے گا درود، جدو بندیاں دی طرف کریں گے امت دی طرف کریں گے تو اس دا معنی ہوئے گا رحمت، انہاں تے رحمت ہو جائے۔ جی میں اسی بزرگاں دے نال لکھنے نا رحمت اللہ تعالی، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ، فلاں بزرگ رحمت اللہ، تو اس طرح دے لفظ بولے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسی سنی پڑھنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ، یا لوگاں دے ذہن چاہتا بھی یہ تسی صحابہ تے درود کیوں پڑھ دے ہو؟ بھئی آپ نے سمجھ آئی کہ نا تسی صحابہ تے درود کیوں پڑھ دے ہو؟ تو میں یہ عرض کراں گا کہ اسی درود حضور تے پڑھنے تے میں اپنی تقریر دا اکثر بندیاں نو دسدا رہنا ہونا سنگیاں نو کہ اسی اپنی مرضی نال نہیں کردے دین دی تشریح، جویں سن سرکار دسن اسی اونج کرنے علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جدو یہ آیت نازل ہوئی نا اللہم صلی علی محمد وعلی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ ایمان والو تسی بھی درود پڑھو، اللہ تے اس دے فرشتے بھی پڑھ دینے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد کہ درود ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا میرے تے اے درود نہ پڑھو، پورا پڑھو۔ یا رسول اللہ پورا کیویں پڑھیے؟ تو سرکار نے فرمایا میری آل تے بھی درود پڑھو۔ حضور نے فرمایا میری آل تے بھی درود پڑھو، یہی وجہ ہے کہ اسی نماز وچ بھی حضور دی آل تے درود، کوئی بہت بڑا دنیا دا نامور ذہین فتین کوئی بڑا پیسے والا بھی آکھے نا بھائی میرے تے پڑھو، او دے تے نہیں پڑھی نا، یہ حضور دی آل تے پڑھیا جائے گا۔ اتھو تک گل صحیح ہے، سمجھ بھی لیندے ہو تسی، تھوڑی جی اگامی ہے، پورا مسئلہ پوری حدیث کیا ہے۔ جدو یہ پڑھیا نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چوں حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈے تے تواڈی آل تے یہ درود تے ہو گیا، اے جڑے غلام نے تواڈے اے کدے گئے؟ صحابہ کرام اسی نوکر تابعدار، ساڈا کی ہے، ساڈا حصہ ہے دے وچ۔ تو اس وقت اللہ قرآن نازل فرمایا، اور یہ آیت آئی جڑی میں تواڈے سامنے پڑھ رہے ہیں دی شان نزول پڑھ سکتے ہو، معنی مطالب تے غور کر سکتے ہو۔ اللہ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ فرمایا محبوب انہاں دسو اللہ تواڈے تے بھی سلام پڑھدا ہے، صلاۃ پڑھدا ہے، لیکن ایتھے صلاۃ دا معنی ہن بدلے گا تے رحمت آئے گی، حضور وال درود ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لو، درود حضور تو پہنا کسے تے نہیں پڑھیا جا سکتا، ایک قاعدہ ہے نوٹ کر لو، یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں حضور تو بعد پڑھنا کہ اللہم صلی علی علی ابن ابی طالب، یا اللہم صلی علی حسن، اللہم صلی علی ابو بکر، اللہم صلی علی حضرت عمر، تو ایسا نہیں ہے کلیہ، کلیہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلا، پہلے حضور تے حضور دی مطابعت دے اندر، پھر حضور دی آل تے حضور دے صحابہ تے پڑھیا جائے گا۔ اور اے اساں نہیں پڑھایا، بعد بندے آندے جی نہیں اے کیویں تسی آندے ہو، میں کہا جی اسی نہیں آندے، تسی بھی آکھنا ہے جدو گل سمجھی تساں کیویں۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تواڈے تے اللہ دی رحمت ہے کہ تسی پہلے اندھیریاں جاؤ، پھر اللہ نے تانوں نور ہدایت دیتا، او دے چوں اندھیریاں چوں کڈیا، جے تے آل پہلے اندھیریاں چائی تے پھر تے انہاں تے، تے جے تسی آندے ہو نہیں جی آل تے اندھیرے چائی کوئی نہ،
یہ مطلب ہے مڑ صحابہ ہی تو کچھ بندے پہلے ظاہر شرک تے ہے سن، وہ یقیناً اسلام دے دولت نال مالا مال نہیں سن، تو اللہ نے یہی رحمت کیتی انہاں تے کہ انہاں نو اندھیریاں چوں کڈ کے محمد عربی دی غلامی دا نور عطا فرما چھڑیا ہے۔ اور یہی ہے وہ درود ہے جڑا اسی پڑھنے ہیں صحابہ کرام، یہی اللہ نے قرآن وچ نازل فرمایا۔ یہ کوئی میری ذاتی خیال نہیں ہے میں آدھا پیا انج میری نہیں مرضی، یہ آیت ہے اللہ دی قرآن دی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ دوسری آیت هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ دو میں آیتاں ملاؤ گے تو درود پورا ہو جائے گا جڑا اسی پڑھنے ہیں۔ ویسے آپس دی یہ گل ہے، چونکہ میں ایسی تقریر نہیں کرتا جن دے نال کسے بندے نے تکلیف ہوئے، ایسی تقریر پسند نہیں کرتا میں، پیار نال دسنا۔ ویسے یہ درود صرف سنی پڑھ سکتے ہیں، دوجے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ کچھ بیلی صرف اتھوں تک انہوں نے کہا بھائی الصلاۃ والسلام علیکہ، تو آندے ٹھیک ہے محمد الرسول اللہ کو الصلاۃ والسلام علی محمد الرسول اللہ، نبی یہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ نہیں صحیح، آندے نہیں اسی نہیں پڑھنا۔ اچھا کچھ بلیاں کیا اسی پڑھ لینے ہیں یا رسول اللہ، یا علی جو آکھ لینے ہیں یا رسول اللہ آکھ لی تھی۔ اچھا بھائی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی علیکہ، انہوں نے کہا بڑی گل ہے سونا اینا چر پڑھیا کرو۔ اسی کہا بھائی اصحابی کا، انہوں نے کہا نہیں، کچھ یا رسول اللہ تو بچ جاندے نے، کچھ صحابہ تو بچ جاندے نے، صرف سنی نے اس پوری ورلڈ جڑے قرآن دیاں دو آیتاں تے عمل کر کے پورا درود پڑھ دے، حضور دی آل تے بھی تے حضور دے صحابہ تے بھی۔ بندیاں وہ شک پہ جاندہ ہے یہ صحابہ تے بھی مڑو درود یہ حضور دی مطابقت وچ رحمت ہو رہی ہے آل و اصحاب تے، توجہ ہوئی آپ دی؟ یہ حضور تو بغیر نہیں پڑھیندا کسے تے بھی، جندے تے بھی پڑھینا ہے حضور دی مطابقت حضور دی غلامی دی وجہ تو ہی آنا ہے۔ بھائی یہ بھی تے نماز وچ پڑھ دیو نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ، تو جو اتھے ساڈے ساریاں تے سلام ہو سکتا ہے جیڑے جیڑے والے بندے نے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ، جیڑا وال بندہ ہے وہ تے سلام ہو سکتا ہے، تے ابو بکر صدیق تے حضرت علی سرکار تے سلام ہو جائے تے سن پرابلم کیڑی ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ میری تے اپنی تحقیق ہے نا جڑی میں تہاڈے نال کرنی ہے تے مجبور نہیں کردی، بس ضرور ہی لے جاؤ، یہ گل پسند دی ہے، توجہ ہے نا حضرات؟ عزیزاً دی وقاریات فرما لو، میرے اللہ قرآن فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اے تائیں تے عمر لنگ دی پئی یہ سلام یا حسین کر دیاں، یہ سلام تائیں نہ بھئی انہوں دے کام ہیں جدے تے سلام آکھنا بندا ہے، کیونکہ میرا اللہ قرآن فرماتا ہے سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون، ابراہیم تے سلام ہوئے، موسیٰ تے ہارون تے سلام ہوئے، کیونکہ قربانیاں بڑیاں نے اللہ دے واسطے، قربانیاں بڑیاں نے، اے ساریاں قربانیاں سونیاں نے، پر کربلا دے میدان وچ میرے مرشد حسین دی قربانی بڑی عظیم ہے، کیونکہ میرا اللہ قرآن فرماتے ہیں سلام علی اے میرا سونا نبی، تیری ساری آل تے رب دا سلام ہوئے۔ یہ وجہ کی ہے کیوں سلام ہوئے؟ میاں تسی
ویکھیا ہونا دنیا رواج ہے آ کوئی روپیہ 100-200 مسیتے دے پویے نا اسی سمجھنے اسی بڑی قربانی دیتی ہے یار مہنگائی دے دور بھی مسجد دا بل دے چھڑیا ہے مسجد میں اتنی خدمت کر دیتی کسی ماڑے بندے بڑا کم کیتا ہے یہ گل صحیح ہے لیکن جی تسی کربلا ویکھیا نا تے تانوں 3 چیزاں دی قربانی ہوندی ہے مال دی اولاد دی تے جان دی قربانی دا تعلق 3 چیزاں نال ہے یا مال دی ہوندی ہے یا اولاد دی ہوندی ہے تے یا یہ قربانیاں پوری ہسٹری وچ منے ہوندیاں رہیاں کربلا وچ سرکار نے تراوے کٹھیاں پیش کیتیاں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بابا کربلا وچ مولا حسین سرکار نے یہ 3 قربانیاں رب دی راہ وچ کٹھیاں مال دی بھی دتی ہے جان دی بھی دی اولاد دی بھی نہ حسین دے مال تو مال سونا کسے کو نہ حسین پاک سرکار دی اولاد تو اولاد سونی کسے کو نہ حسین پاک سرکار دی جان تو جان کسے دی سونی ہے تے خالق کائنات دی راہ تے تراوے پیش کر دیتی ہیں ساری دنیا اللہ دا ذکر کر دی لیکن میرا رب کی فرماندا ہے میرا رب فرماندا ہے فمن کانا منکم مریدن او علی سفر یہ تواڈے کول مریض ہے یا مسافر ہے وہ روزہ نہ رکھے اگلے کسی دن رکھ لے واہ سیدات اترائے دیں کٹھا رکھیا ہے شریعت آندھی اگر کسی بندے دے بدن تے زخم ہے وہ بندہ زخمی ہے بیمار ہے وہ نماز جماعت نال پڑھن مسیتے نہ آوے تو جے نہیں کھلو کے پڑھ سکتا بہ کے پڑھ لے بہ کے بھی نیس پڑھیں دی لیٹ جائے تو اشارے نال پڑھ لے اگر شریعت دا قانون ہے کہ اگر 2 روپے دا بھی 2 درہم دا بھی نقصان ہوندا ویکھو تے اپنی نماز ایک باری چھڈو جا تو نقصان ہوندا بند کرو پھر نماز پڑھ لیا توجہ ہے جی ہن ذرا کربلا وچ مولا حسین دی نماز تے ویکھو توجہ ہے کہ نا ہاں دنیا دیئے بھائی بندے دا داڑ تے سینہ تے گلا کٹھا ہون تے مڑ بندہ بول دے ایویں نا تے جے اے الگ الگ ہو جان تے بندہ مر جاندہ ہے حسین نے قانون بدل چھڑیا توجہ ہے حضرات کے نا مولا حسین نے تے قانون ہی بدل چھڑیا ہے سرکار نے دنیا نوے دسیا ہے کہ بلے شاہ میں نہیں آندہ بلے شاہ آسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور جے لائیاں رب نال ہون تے بندہ مار کے بھی نہیں مردا قانون ہی بدل گیا اور اے حسینی نے نا جنہ نے اس آیت دی عملی تفسیر کیتی ہے تفسیر پہلے دی ہو رہی سی حضور دے دور تو ہی کہ جڑا شہید ہوندا ہے وہ زندہ ہوندا ہے شہید ہوندا ہے وہ زندہ ہوندا ہے جڑا شہید ہوندا ہے وہ زندہ ہوندا ہے شہید ہوندا ہے وہ زندہ ہوندا ہے کیویں زندہ ہوندا ہے دسیا حسین نے مولا حسین سرکار نے دسیا کہ شہید کیویں زندہ ہوندا ہے یار یہ سندے تے آئے ہیں بس زندہ ہوندا ہے یہ پریکٹیکلی تے سندے آئے ویندے تے آئے ہیں تھیوری وچ لیکن پریکٹیکلی اگر کسی نے دسیا کیویں زندہ ہوندا ہے وہ دسن والی شخصیت دا نام حسین ابن علی ہے کیسے دیکھو ہر شہید بلند مرتبہ ہے شہید مرتبہ ہی بڑا بلند اور شہید واحد لفظ تے ناز کرنا چاہیے سانو کہ اے مجاہد واسطے صرف اسلام وچ استعمال ہویا ہے ہندوازم دی پوری لینگویج شہید واسطے لفظ ہی کوئی نہیں وہ ساڈے کول وہ لفظ ادھار لے کے اپنے مرداراں نوں شہید کہہ رہے ہوندے توجہ ہے تہاڈی اے اسلام جس نے مقام دیتا ہے اور دنیا نو شعور دیتا ہے پہچان کرائیے کہ جڑا رب دے راہ تے مر جائے انہوں مردہ آکھیا بھی نہ کرو تے ذہن وچ مردہ سوچیا بھی نہ کرو یہ گل آ رہی سی چلدی آ رہی سی 61 سال لنگ گیا یہ گل آوندی پئی سی کہ شہید زندہ ہوندے 61 سال اسلام نو ہو گئے سن نا 61 ہجری سی
61 ہجرت 61 سال ہو گئے سن، اجے خبر نہیں پی ہوندی بھئی شہید زندہ کیویں ہوندا ہے۔ اے تفسیر کربلا مولا حسین سرکار نے کی، اللہ اکبر، یہ تفسیر کی تھی اور کس انداز نال کی تھی۔ ویسے تو ہر شہید کا ہی مرتبہ ہے، میں دستا رہنا ہونا، دوبارہ تو رپیٹ کر دینا چند جملے کہ جیڑا بھی بندہ شہید ہوتا ہے نا، ان جیڑی تکلیف ہوندی ہے وہ شہادت تو پہنا ہوندی ہے۔ جس وقت وہ دے وجود تے کوئی چیز لگدی ہے نا، گولی، تیر، تلوار، نیزہ، انہوں درد نہیں ہوندی۔ کیوں نہیں ہوندی؟ اس تو نہیں ہوندی کہ جدو حضرت یوسف علیہ السلام دا جلوہ نہ سامنے، اللہ دا قرآن آندا ہے عورتاں دے ہاتھ وچ پھل سی تے چھری سی، تے بی بی زلیخا نو آندیاں یہاں بھئی تو ایک آپے خرید کے لے آندا ہے غلام تے وہ دے نال محبت کرنی ہے، تے بی بی زلیخا آکھیا تساں ویکھیا جو نہیں، ایک باری ویکھ لو گل مڑ کریا جے۔ میں کہا وخا، انہاں چھری ہاتھ ہی دیتی، دوجے ہاتھ پھل دیتا لیمن، اتر رکھ کے دونا کہ بھئی ادوں ویکھ کے کٹ جاؤ تے تسی سچیاں، ویکھنا یوسف اللہ ہے ایک باری، پھر کٹ جاؤ تے تسی سچیاں۔ انہاں پھل اتنے رکھیا، چھری اتنے رکھی، تے جناب یوسف جدو سامنے آئے، اللہ دا قرآن آندا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہاں دے ہاتھ کٹنے شروع ہو گئے، خون بہ کے تھلے جانا شروع ہو گیا تے اپنے آپ نو آپ کٹ دیاں پئیاں، لیکن جلوہ حسن یوسف سامنے ہے، لیکن درد تے تکلیف نہیں ہوئی۔ تے میاں جدو شہید دے وجود تے ٹینک دا، گن دا، تیر دا، نیزے دا، تلوار دا زخم ہوندا ہے نا، اس وقت او دے سامنے جلوہ حسن خدا ہوندا ہے، انہوں اللہ اپنے انوار و تجلیات دی بارش بھی کھا دے دیں، او دا وجود کٹ جاندہ ہے لیکن انہوں تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ایک وجہ جدو شہید جنت جائے گا نا تو اللہ فرمائے گا شہید میری جنت مزہ آئی، شہید میری جنت مزہ آئی، تو شہید کہے گا یا اللہ جنت تیری بڑی سونی ہے تے مزے بھی بڑے نے، لیکن میں نو جنت ایک شے دی طلب محسوس ہوندی۔ اللہ فرمان گیا ہے شہید کس چیز دی طلب محسوس کرنا ہے جیڑی اتھے جنت چ نہیں، تو شہید کہے گا یا اللہ جس وقت میں دشمن نہ لڑ رہا سا نا تیرے نام تے، مینوں جس وقت شیل لگا سی، تلوار لگی سی، زخم لگا سی، میرے مالک جیڑا اس ویلے میں نظارہ آیا وہ تیری جنت چ نظارہ نہیں ملدا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت چو نکل جاواں تے پھر میدان جہاد ہوئے، پھر مشرکین تیرے دین دے دشمن پھر سامنے ہون، میں پھر کٹا مڑ دیدار کراں، مڑ زندہ ہوا پھر کٹا مڑ دیدار حاصل کراں، پھر کٹا مڑ دیدار حاصل کراں، ایویں میرے نال ہوندا رہے تے وہ دیدار دا نظارہ ہوندا رہے۔ عزیزان نے دی وقار اے شہید دا مرتبہ ہے کہ شہید نو غسل نہ دیو، ہر مردہ جدو بندہ مر جائے تو اس نو غسل دیو، شہید نو نہ دیو۔ شہید اپنا خون لے کے کفن قبر جائے اور اسے خون آلود وجود نال جدو شہید حشر دے دن اٹھے گا نا، شہید اٹھے گا تو او دے خون دی خوشبو نال پورا حشر دا میدان مہک جائے گا، حالانکہ خون دی بو آؤں دی۔ ایسے ہی تھے جتھے بھیڑ ہو جائے پھر اوتھے حبس ہو جاندی، اسمیل ہوندی ہے، تو پھر او لوگ اوتھے عطر بخور کوئی چیز سلگان دین بے ذرا ماحول خوشبودار ہو جائے۔ حشر دے میدان تے ساری مخلوق ہونی ہے لیکن رب نے اوتھے اور کوئی خوشبو نہیں سلگانی، اوتھے شہیدان دے خون دی خوشبو نے پورا حشر معطر کر دینا ہے۔ سمجھ آئی آپ حضرات میں کہ نا، شہید دے خون دی خوشبو نال پورا یوم حشر میدان حشر معطر ہو جائے گا، اور شہید ایسا شہید ہے ہر بندے دا حساب ہوئے گا۔ اللہ فرمائے گا اے شہید تیری ساریاں تو قیمتی شے تے جان آئی،
جدو تو وہی میرے نا تے لٹا چھڈی ہن تیرے نال حساب کتاب میں کی کرنا ہے، جا حساب تو بغیر جنت چلا جا۔ حساب میرے نال بھی ہونا ہے، تواڈے نال بھی ہونا ہے، شہید نال حساب جنی دیر تک امت مسلمہ وچ جہاد دا تے شہادت دا شوق رہا ہے نا، انی دیر تے مسلمان سپر پاور رہے ہیں۔ ہن سان تے کشمیر تو بھی ڈر لگتا ہے، وہ سمجھ آئیے کوئی نہ، سانوں کشمیر تو ڈر لگتا ہے، وہ تے منہ نہ کرے جیڑا کشمیر وال منہ کیتا وہ ساڈا سجن نہیں۔ ساڈے وزیر اعظم پہ فرماندے ہیں جس کشمیر وال منہ کیتا وہ ساڈا سجن نہیں، ایویں لگے انہیں کون منہ کردا ہے؟ تسی بالکل کوئی نہ آکھو، بالکل ساڈا اپنا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ ایویں عمران خان صاحب سانوں یہ ترغیب بھی دیندے پے بہت دن آ جاوے، سارے دا گناہ اپنے سر پہ لیندے نے، یہ کدے ہلدے ہے؟ ٹھنڈے ٹھاراں ساڈی حالت ہوئے، وہ کمزور ایک بندہ ہوئے نا، ان کو ایک تھپڑ مارے تو آندہ لے اے دو اگاں ماری ہوئی تیری میری لڑائی ہونی، وہ دوجے پاسے دوجی ٹھوک دیندہ آندہ لے ہن نہ ماری، وہ تریجی ٹھوک دیندہ آندہ لے اے دو اگاں ماری ہوئی تے لڑائی ہونی، اور ریج لا لیندہ ہے تو وہ ایوئی آندہ رہندہ ہے ہن اے دو اگاں نہ کری۔ ہن اور تو اڈے نال کی کرن انڈیا والے کو سمجھ آئیے؟ کشمیر انہاں لے لیا، جیڑا انہاں دا ہاں انہاں لے لیا، قبضہ انہاں کر لیا، اپنی انہاں نہ لا لیا، اسمبلی چ بل پاس کر لیا، تے اسی کہنے جے تساں ہن کچھ ساڈے نال کیتا تے سن تسی جاندے نہ ہو، ہوئی ہوئی تے گل ہوئی وہ سن جاندے نہیں تو انہاں توڑ اڑا نہ گیا ہونا۔ شکر کرو سن نہیں جاندے، جدوں انہاں نوں پتہ لگ جانا نا بھائی ایویں ہی نے، بالکل صحیح گل دس رہا تانوں۔ اے بے حسی دی علامت ہوندی ہے نا، وہ ہے پرانے جٹاں دی گل ہے، چور راتی لنگے جان کسے پنڈی چوں، پنڈ دے چوک وچ کتا مریا پیا سی، پنڈ دے چوک انہاں نوں کوئی نہ لبدا پیا ڈنگر کھولن واسطے، انہاں آکھیا ایس پنڈو باویں 10 کھول لو پکیاں تواڈیاں۔ انہاں آکھیا بھائی وڈے چور صاحب نوں تھانوں کیویں پتہ لگا ہے بھائی انہاں کوئی نہیں پیچھے ہونا؟ انہاں آکھیا جنہاں کو چوک وچ کتا چی کے پرا نہیں نہ ہونو رہیا، یہ مجھی نے ڈھونڈ دے تسی کڑ لو جنیاں کرنی ہے، انہیں جو گئی نفسیاتی علامات ہوندی ہیں نا جنہاں تو پتہ لگتا ہے بس قوم کنی ایکٹیو ہے۔ ہون تائیں اسی آندے رہے ہیں کشمیر ساڈی شاہ راگے، بابا کہہ دیا دماندار کشمیر شاہ راگ وڈ کیوں نہ پناہ رکھ لئیے تے اسی پیانے مڑ یہ دو اگاں کچھ نہ کرے ہو ظالمہ ہو، یہ دو اگاں تو اڈے نہ کرنا کی ہے، کام کملے ہو گئے، یہ دو اگاں کچھ کیتے ہوئے اسی پھر اپنی فوج تے ساڈے کول پھر ایٹم بم بھی ہے، ایٹم بم نو لشکایا کرو، انہوں ٹاکی شاکی مار کے اندر رکھیا کرو تے وہ چنگا ہے، کسے ویلے کام آ جاسی۔ توجہ ہے کہ نا؟ آجے سانے دی ضرورت نہیں، تے ایٹم بم دا نام ہی نہ لیا کرو، ایویں کدیں پھڑی جاؤ دے، نجائز اسلحہ ہے نا، کمزور بندیاں کول ایٹم بم نجائز اسلحہ ہے، تے نجائز اسلحے دا شو نہیں کری دا انہوں اندر ران دیو، آکھیا کرو جے بندا پیا ضرورت ہوئی تے کدے ویکھاں گے۔ کشمیرین سلیوٹ کرو۔ میں وہ ساڈے پیر بادشاہ نے انج مڑو سیاستدان بھی نے سید شاہ محمود قریشی، انہوں نے ایک بیان پہ پڑھدا، انہوں نے آکھیا بھئی اسی کشمیریاں دے پیچھے کھلوتے ہیں، شاہری بیان دے، میں آکھیا بھئی بڑی گل اگے ہن تائیں تے آندے اسی نال کھلوتے ہیں، پیچھے ہو گئے نو مرینا تسی ہن جسی تواڈے پیچھے کھلوتے، واہ شاہ جی کیا بات ہے، شاہ ہون تے گل بریک نہ کرنے تے مڑ ہو ہی نہ سکدا۔ جی سمجھ آگئی کوئی نہ؟ ایک شاہ اتو سیاستدانوں نے بڑی سونی گل کی، تو نے کہا بھئی اسی ہن تواڈے انج کدی میں سنیا ہے بس اگے آئے تاریخ پڑھیے، میں جدوں پاکستان بنیا ہے نا تے آ کشمیر آزاد ادھا ہویا ہے، ادو اسی کشمیریاں دے اگے آئے، مڑ پالیسی بدلی تے اسی انہاں دے نال کھلو گئے، ہن اسی پیچھے آئے اتھوں ہن بجن تے سوکھا نہیں، کی خیال ہے جتھے اسی ہن آ گئے ہیں اتھوں نسن بڑا سوکھا ہے بھئی آ کشمیر اسی بجاندے تے نس اسی انج گئے ہیں۔ خیر عزیزو میں عرضے کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاد امت مسلمہ دی شان سی اور غیر مسلم دا علاج سی، جے ہن تواڈے تے جہاد فرض نہیں تے کسے ویلے بھی فرض نہیں ہونا، لیکن اسی بے حس قوم ہاں، اسی اس چیز کو بھول گئے ہاں تے جدوں تک ساڈے اندر یہ چیز دوبارہ پیدا نہ ہوئی تو مری نہیں۔ اے لکھ لو گل عزیزاں دی وقار،
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا کمال دی گل کر گیا، فرماتے ہیں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مالے غنیمت نہ کشور کشائی، دونی من کی ٹھوکر سے سہارا اتریا، سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت سرائی۔ عزیز من جڑے ٹھنڈے اے سی والے کمرے چ بان والے پینٹ کوٹ والے بابو نے انہاں کولوں کشمیر فتح نہیں ہوندا، اے کسے کرنا ہے تے حضور دے نوکر کرنا ہے جدوں بھی ہویا، اے لکھ لو گل درویش جی میرے بیلی اے سی وچ بیٹھ کے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے ٹی وی تو خبراں سن کے اللہ اللہ غریباں دے مال تے عیش کرن والے لوگ کدو جہاد دی گل کردے نے، جہاد دی گل کرے تے اقبال فرماندے نے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ سہارائی یا مرد کوہستانی۔ اے بیلی اج دین تے کافر بد دین تے لا دین لوگ اگر سمجھ سکتے ہوں دے اجرے چ بیٹھے ہاں، درباراں تے بیٹھے ہاں، دفتراں چ بیٹھے ہاں تے صرف بیانات نال تے حسین پاک تو وڈا کون پیر ہے؟ حسین پاک تو وڈا کیڑا بندہ ہے جڑا سونے بیان دے سکدا ہویا؟ لیکن سرکار نے قیام فرمایا، سرکار نے جہاد دا راستہ اپنایا۔ اقبال فرمانے دنیا نو شاہ جی پیغام دے گئے، نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسے میں شبیری، دین کے نام پر کھیر کھانے والوں اگر کبھی وقت آئے تو تیر بھی کھانا۔ نام پر کھیر کھانا آسان ہے، دین کے نام پر تیر کھانا مشکل ہے۔ کھیر کھانا پیری مریدی ہے اور تیر کھانا حسینیت کہلاتا ہے۔ توجہ ہے حضرات کے نام عزیزاں نے دی وقار یاد کر لو میرے بیلیو، کھیراں ہر کوئی کھا سکتا ہے، 11ویں دیاں لب جان، 12ویں دیاں لب جان، 10ویں دیاں لب جان، جیڑیاں لب جان، جو آ جائے ٹھیک ہے۔ اوئے کدے گئے ہوئے جہاد دی لوڑے ہوئے مسلمانوں نکلو ہوئے بولو ہوئے بول ہی چھٹو، کیونکہ جہاد ایک تے ہے نا بھائی، جہاد بھی سیف ہے تو جو اس تو تھلے ہے تو چلو اس تو تھلے ہے بس زبان نال تے بول دے رہا تو تے بولینوں بھی نہیں رہا، چپ کر کے اندر ہو جاؤ ہے، پھڑ کے اندر پہ کر دے جے۔ عزیزاں نے دی وقار و دوستاں نے دی وقار یاد فرما لو میرے بیلیو، حسینیت دا درس کیے، نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسے میں شبیری، کہ رسم خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ عزیزاں نے دی وقار میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میرے مرشد حسین سرکار لجپال نے کربلا تو مکہ، مکہ تو مدینہ تو مکہ، مکہ تو کربلا دا سفر کیتا ہے، بچے نال، خواتین نال، مخدرات آل محمد نال، امام علی مقام کربلا قیام فرمایا اور رسول اللہ سرکار دے دین دا پرچم کربلا دی دھرتی تے گاڑ دیتا۔ عزیزاں نے دی وقار وقت آیا تے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے، اور میں صدقے جاواں دنیا جہان گواہ ہے جی میں میرے مرشد حسین نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا ہے، کائنات اچھی دی مثال ملنی ممکن۔ اسی تے ٹھڈی مسیت اچھ بھی نماز نہیں نہ پڑھ دے،
ٹھڈی مسیت چ نرم کلینے چ بھی نماز نہیں پڑھ دے. واہ زہرا دے لال سونیا میں تیری نماز تو صدقے جاواں جنہاں دا پورا جسم ہی تیراں نال چھلنی. صبح تو لے کے اپنے عزیز و اقارب دی لاشیں بھی اٹھا کے لے آئیں, مگر جدو اذان ہوئی ہے تو سرکار نے اپنا سر سجدے چ رکھے. تائی تے کہنے والے کہنے اسلام کے دامن میں یہ دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہ ہے, ایک سجدہ شبیری. میرے مولا حسین نے سجدے سر رکھے کربلا دی ریت شمر دا خنجر گلے تے چلے آئے. سرکار نے نہ سی کیتی ہے نہ ہائے کیتی ہے, اور سجدے دے اندر سرکار نے جڑے کلمات طیبات بولے میں تن سنانا چاہتا ہوں. عالم سجدہ حسین پاک نے کی گل کیتی ہے, اے بڑی سمجھنے والی بات. عزیزاں دی وقار میرے مولا حسین فرماندے نے سبحان ربی العالی. جدو سجدہ مکمل ہو گیا سرکار فرماندے نے اے میرے اللہ مینوں صبر عطا فرما. واہ حسین لجپال تیرے صبر تو صدقے جا. تریجی دعا کی منگیے مولا حسین فرماندے نے میرے مولا میرے نانے دی امت کرم فرما. کوئی گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں آندہ رہا اپنیاں تنہائی دیاں سوچیں کہ یہ مولا حسین انج نہ آندے تو ہو سکتا ہے اللہ امت نال ناراض ہو جاتا, کیونکہ ظلم اتنا بڑا سی. سائیاں دعا چا منگی ہے تو مڑ نانے جو ایڈے سخی دی اولاد آئے انہاں پتھر کھا کے دعا منگی, بابے خنجر کھا کے قاتل نو شربت پلایا. انہاں عظیم ہستیاں نال تعلق ہاں میرے مرشد حسین سرکار دا, انہاں دے جانشین ہے. سائیاں سجدے چ سر کٹا کے بھی آکھے نا اللہ میری نانے دی امت کرم تے رحم فرمائی. عزیزاں دی وقار کربلا دی ریت سرکار نے سجدہ فرما کے ساری کربلا دی دھرتی پاک فرمائیے. کربلا کربلا محلہ بن گیا. اے اثر تے زہر دے درمیان دا وقت ہے. اثر تو زہر سادات دے خیام تے حملہ ہویا. سرکار دے خیام لٹے گئے. مولا حسین کوئی مال کوئی نہ لے کے گئے تے یزیدیاں دا خیال سی بڑا مال ہونا ہے, مال کوئی نہیں سی. درویشاں کول کتے مال ہوتا ہے. عزیزاں نے من کوئی مال نہیں کوئی دولت نہیں. یزیدیاں اپنی بھوک تے پیاس مٹا لئی, اپنے ناکام اور ناپاک عزائم پورے کر لے. جشن منانے مشغول ہو گئے. شرابی شراب پی رہے, جشن منا رہے. خبراں ملک دے اطراف و کناف بھیج دیتیاں فتح ہو گئی ہے. ادو کربلا دی دھرتی تے شام دا سورج ڈوب گیا. جدو شام ہوئی علی دیاں دیاں اپنے گھر وچ تشریف فرمانے. میں عرض کرنا تانوں تسی پتر ہو پیسے ادے بجائی لیاندے ہو کدی کوئی, یہ ساریاں چیزاں دے ہر چیز دا اپنا اپنا وقت ہوندا ہے. جڑے بندے صاحب شعور ہوندے نے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے کہ کیڑی گل تے ریئیکٹ کیویں کرنا ہے. ہر گل تے ریئیکشن اکو جہا دین والا بندہ کملا ہوندا ہے, وہ سیاںا نہیں ہوندا. ہسن والی گل تے ہسنا ہوندا ہے, رون والی گل تے رونا ہوندا ہے. رون نہ بھی آوے تے رون والیاں دے نال کم از کم اپنا فیس ریڈنگ اونج دی کرنی چاہیے. روندیاں وچ ہسدا چنگا نہیں لگدا بندہ. ہر گل دے جواب دا طریقہ الگ الگ ہوندا ہے. جو میں ہن تانوں سنانا چاہ رہا نا کربلا, ایندا جواب پیسے نہیں, ایندا جواب پیسے نہیں ہوندے. ایدی جواب اونچا ہاتھ کر کے سبحان اللہ آکھنا بھی نہیں. سبحان اللہ اللہ دا ذکر ہے تسی اپنی منہ وچ کر سکدے ہو, کرو. لیکن ایندا جواب ہے جے کربلا والےاں دا دکھ محسوس ہوندی تے امام محمد رضا فرماندے نے جنوں آل محمد دا دکھ محسوس نہیں نا کربلا والےاں دا ہوندا, انہیں اس گل دا دکھ ہونا چاہیے بھی مہینے ہوندا کیوں نہیں. تو یہ اس دا اپنا طریقہ ہے سماعت کرن دا. گو کچھ ساتھی یہ دے نال اختلاف بھی کردے نے, تو تاریخ ہے اختلاف والی شے. مرکز یہ کہ امام پاک دی شہادت ہوئی ہے, اندے تے اختلاف تو کوئی نہیں ہے. آپ دا پانی بن سکتے تے اختلاف بھی کوئی, باقی تاریخی جزیات میں
واقعات اختلاف نہیں، جزیات اختلاف ہے، تے جزیات اختلاف تاریخ دی ضرورت ہے۔ جنہ چر تاریخ قرآن و سنت نال نہ ٹکرائے اس نو لے سکتے ہو، جدو قرآن و حدیث نال ٹکرائے پھر چھوڑ دے۔ لہذا اے میں جو جناب نو سنانا ہے نا، مینوں کوئی یہ چیز نال غرض نہیں، بس تسی کیویں سننا ہے تہاڈی اپنی مرضی، میں صرف اینی گل آکھاں گا با اٹھنا تے آਉਣਾ یہ چھڈ دیو، اس نو اس ونڈ نال سنیا کرو جڑی ونڈ نال میں تانوں سنانا چاہنا، بس اسی طریقے نال چپ کر کے سن لو۔ اگاں جیڑا جتھے اپڑ سکے وہ اپنی مقدر نہیں، میں کسی دا ہاتھ پھد کے نہیں لے جانا، میں تے آپ اپنے تصور کی دنیا گل کرنی ہے، کوئی جیڑا جتھے اپڑ سکے وہ اپنی مرضی تے اپنی اپنی منزل ہوندی ہے۔ ایک گل میں نوٹ کیتی ہو، میں تانوں دس چھڑنا، روز دسنا کہ جنی دیر تک بندے نو عشق نبی حاصل نہ ہوئے، عشق آل رسول حاصل نہیں ہو سکتا۔ عشق رسول دی یہ نشانی ہے کہ بندے نو عشق آل نبی حاصل ہوتا ہے۔ میں تو مثال دینا، شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ لکھ دیں کہ مجنو کتے دے پیر پیا چومے، کتے دے پیر مجنو چومے۔ بندیاں پوچھیا یہ کی کہہ لے تو کتے دے پیر چومنا ہے؟ اس نے کتے دی گل نہیں، این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، اس نے کہا اے میرے یار دی گلی چو لنگے ہے، نہیں جا کے سمجھ نہیں، کتا گلی چو لگیا ہے، گلی تے دروازہ ہے، دروازے دے اندر یار ہے، وہ کتے دے پیر پہ چومدا ہے، اوندا عشق جھوٹا ہے، اوندا عشق دنیا داری ہے، اوندا عشق کچا ہے۔ وہ جے کچے عشق والیاں نو کتے نال پیار ہے بھئی یار دی گلی چو لگیا ہے، تے سچے عشق والیاں نو نبی دی آل نال کتنا پیار ہونا چاہیے۔ ساڈا حضور نال عشق سچا ہے نا، تے سانو حضور دی اولاد نال کتنی محبت ہونی، بڑی محبت کردے لوگ، حجے بھی کردے، میں اس وچ کمی محسوس نہیں کردا، لیکن مراتب اور درجے ہوندے نے، عشق دے درجے ہوندے نے، محبت دے درجے ہوندے نے، محبت دیاں مقام ہوندے نے، یہ اپنی اپنی منزل ہوندی ہے، جیڑا جس منزل تے فائز ہوئے اس گل اوتھوں کرنی ہوندی۔ میں سنانا ہے تانوں کربلا، تساں اپنی محبت تے پیار نال سمجھنا ہے، جویں کسی دا دل کرے اونج سن لو۔ میں انی گل دسی ہے کہ ہر گل دا ری ایکشن، ری ایکٹ کرن دا طریقہ اہل شعور دے ہاں الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ نو سمجھ آ گئی؟ عزیزاں دی وقار کربلا دی شام ہوئی، بندے آندے نے شام غریبہ ہوئی، نامیاں میں کیوں آکھا شام غریبہ ہوئی، میں آکھاں گا شام شہیدہ ہوئی۔ شام غریباں دی شام کنا اورنا دی ہوندی ہے، ساڈی شام شہیدہ ہوندی۔ کربلا دے شہیداں دی شام ہوئی، سادات دے گھرانے وچ دنیا دار بیٹھے ہو، دنیا اس ٹرن پھرن والے ہو، ایک مر جائے تے سارے لگ دے یار بیلی کٹھے ہوندے نے۔ آل نبی سرکار دی آل پاک دے 72 خدام تے آل دے افراد شہید ہوئے۔ علی پاک دی بیٹی دے گھر 72 لاشاں پئیاں نے، لیکن نہ سہرے آئے نہ پیکے آئے۔ بی بی زینب پاک دے سہرے بھی دین تو قربان تے پیکے بھی دین تو قربان۔ اللہ اکبر۔ رات ہو گئی، اجے تک پانی حضور دی آل تک نہیں اپڑیا۔ حضور سرکار دے امتی بیٹھے ہو نا، اجے تک پانی نہیں سیدہ نہ پڑیا۔ یزیدی دے جشن منا رہے، جدو رات ادھی ہو گئی، ادھی رات ہو گئی، سرکار علی دادی خیمے دے اندر بیٹھیاں نے، خیمے علی جاتے، باہروں آواز آئی، السلام علیکہ یا اہل البیت، اے نبی دی اہل بیت سلام ہوئے۔ اس سلام کرنے والے بھی بڑے پرانے حضور دی آل۔ عزیزان من و دوستان من، فرما السلام علیکہ یا اہل البیت، اے حضور دی اہل بیت سلام ہوئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من و دوستان من، بی بی زینب پاک عورت دی آواز سن کے فرمانی نے مستور تو کون ہے؟ عرض کی چیزی تو ہٹے مرید اور دی بیویاں کدے آئیں؟ سیدہ دی پانی مل گیا، فرمایا لے آہا۔ مریدان دا نظرانہ سی قبول فرما لیا۔ علی پاک دی بیٹی لے کے سجاد کل گئی ہیں، جتے سجاد لیٹے آئے، فرمایا اٹھ میرا سجاد بیٹا پانی پی لے۔
تیری پھپھو نو پانی مل گیا جناب سجاد اٹھے نے فرماندے نے پھپھی تسی کیوں نو پیندے فرمایا اب تیرے دادا علی فرماندے آئے گھر وچ کوئی چیز ہوے پہلے نکیاں نو دئی دیے جڑا سیداں دا غم نو ہے تے صحیح نہ پھر محسوس آپ کرنا آپ فرماندے نے پھپھو چل مینوں لے چل جتھے بچے آرام پہ کر دے نے اللہ اکبر لے کے سرکار آئے نے بچیاں والی جاتے آئے نے سجاد فرماندے نے اینا یا سکینہ میری بہن سکینہ کتھے میں اٹھ کے ویر دے قدمانہ لپٹ گئی نے ویرا حکم ہوئے فرمایا تو چاچو عباس تو منگ دی نہیں ہے تینوں پانی نہیں ملیا تیرے ویر نو پانی مل گیا ہے اٹھ میری بہن پی لے جناب سکینہ فرمایا ویرا تو کیوں نہیں پیندا فرمایا بہن دادا جی دا مسئلہ سنیا ہے پہلے نکیاں نو دے رہے دل تے ہاتھ رکھ کے سنی بھائی سرکار نے پیالہ پھڑ کے سکینہ فرما دیئے نے ویرا ایک باری پھر دسو نا فرمایا پہلے نکیاں دا حکم دے لے کے کربلا دے میدان والٹور بھئیاں سجاد فرما دل سکینہ کتھے جا رہی ہے فرمایا ویرا آپ پہ فرما دیو پہلے نکیاں دا حکم دے میرا اصغر چھوٹا بھی ہے میرا اصغر پیاسا بھی ہے میں اپنے ویر نو پانی پلان جا رہی ہیں سکینہ پاک نو چک لے آئے پیالہ ہاتھ زمین تے گر گیا ہے سیدادی نے لیا کے روندیاں مڑ لٹائے سجاد نو اپنی تھان تے لٹائے آپ تیمم فرمائے تسبیح و تحلیل دے اندر مشغول ہوئے جدو رات ادھی ہو گئی جناب زینب پاک حسین دی جانشین زہرہ ثانی جناب سیدہ زینب اٹھیاں نے اپنے بچیاں دی گنتی کیتی ہے ہوئے پیار آلے ہو گھر ستیاں دی گنتی کوئی نہیں کرنا محسوس کرن دی گل ہے گھر ستیاں دی گنتی کون کرتا ہے گنتی ادو ہی کری دیئے جدو خطرہ ہوتا ہے پتہ نہیں علی دی دین کڈا خطرہ ہا جو اپنے بچیاں دی گنتی کیتی عزیزہ نے من جدو گنتی کیتی ہے بچے سارے موجود نے سیم کے ایک تھاں تے کٹھے بیٹھے ہوئے وکھیا تے بچے ہیں سکینہ پاک کوئی نہیں ٹردیاں اوس جاول ٹریاں نے جتھے حسین پاک تے آپ تے رفقا دے لاشے پہ آئے کربلا دی دھرتی تے 11ویں دا چند چھتی غروب ہو گیا ہلکے ہلکے ہنیرے سیدہ زینب پاک نے ایک گل سنی ایک دی لاشیاں دے کول کھلو کے آدھئے بابا آج پھوپھی کو اجازت نہیں لئی معاف کر دیں بابا قصور کوئی نہیں مینو کلیاں نیندر نہیں آئی کیونکہ دی اپنے بابے دے سینے تے لگ کے سون دی آئی نا حسین پاک سورہ مزمل دی لوری دے دیا اپنے دین قرآن دی سورہ دیا لوریاں دے کے سنا دیا بابا معاف کری اجازت نہیں لے سکی لیکن بابا میں نو کلیاں نیندر نہیں آئی اللہ اکبر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء دا ظہور ہویا شہید زندہ ہونے نے ایک لاش جو آواز آئی آجا میری بیٹی تیرا بابا بھی تینو یڑیگ دا پہ آئے اللہ اکبر دھی قریب گئیاں نے یہ گل بیان کرن تو زیادہ سمجھنا لیے حسین دے پاک وجود تے سارا دن یزیدی گھوڑے دوڑا دے رہے اللہ اکبر گھوڑا دیا سمہ نال کچھ لیا وجود سر نال کوئی نہیں تیرہ نال چھلنی سینہ ہے میں کمیں سمجھاواں بابے دے سر نو درد ہو جائے ایک زخم ہو جائے دیاں ساری رات ابے تے بیٹھیاں ہو دیاں میں اس دینی گل پیا کرنا جدے بابے دا وجود صحیح کوئی نہیں اللہ اللہ پتہ نہیں کیویں کر کے تیر ہٹائے نے اللہ اکبر بابے دے سینے نال سینہ لا کے کٹے ہوئے گلے وچ باواں پا کے دی کو گل کیتی ہے دیاں والیاں اللہ توڑیاں دیاں نو پردیس وچ دکھ نہ دے اللہ اکبر سرکار دی بیٹی پوچھ دیئے بابا میں نو کلیاں چھوڑ کے رخصت ہو گئے ہو بابا مدینہ بھی دور ہے بابا شام دا
بازار بھی دور ہے، بابا میرا ویر بیمار ہے، بابا پھپھو لگ روندیاں نے، مینوں نیندر نہیں آوندی۔ اللہ اکبر، دی بابے تے سوال کر دیے کدے آسرے تے چھڈ چلیا ایتھے کون میرا غمخار بابا، روندی رواں ویرانو یاد کر کے، ہن کرے گا کون پیار بابا۔ اللہ اکبر، جناب زینب پاک قریب ہوئی نے، حضور میاں صاحب بولے تے آ فرماندے نے دیاں لئی پردے سوے بابل، لوگ اپنی دھیاں نو رخصت کر دیں، باپ بھی روندا ہے، بھرا بھی روندے، ویر بھی روندے، ماں بھی روندی، حالانکہ اپنی مرضی نال نکاح پڑھائے ہوندے، لیکن ماپیاں دے شاہ جی دھیاں پردے سن ہون لگن تے دکھ ضرور ہوندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ہائے ہائے ہائے۔ عزیزاں دی وقار، بڑے دردناک جملے نے، ذرا غور نال سن لینا، گل تے ہے پر سنانی پہ گئی ہے۔ سیدزادی بابے نو فرماندیاں نے، میاں صاحب بولے تیاں لئی پردیس بابل، پتراں لئی جاگیراں، بی بی زینب پاک نے چک سینے نہ لایا، فرمایا چپ رہنا، منہ کچھ نہیں کہنا، تے دھیاں دیاں تقدیراں۔ حضرات رات گزر گئی، کربلا دی سویر ہوئی، سید علی اجویری لاہوری لکھ دے نے، اٹھاں تے پلان کوئی نہیں، ننگیاں اٹھاں دی پشت تے زہرا دیاں دیاں سوار نے۔ میں آکھاں قیدی نے یا میں نہ آکھاں قیدی، یہ دے نال صورتحال بدل دی، یہ میرے کہن نال نہیں بدل دی، وہ قیدی ہے یا کوئی نہ ہے، تے جو قیدی کوئی نہ ہے تے اوتے گئے کیوں نہیں؟ عزیزاں دی وقار، علی دیاں دیاں اٹھاں تے سوار نے، حد ظلم دیے وے ہوئے اللہ والے ہو، کیا تساں کوئی یہ منظر تکیا ہوئے گا جیدہ باپ شہید ہوئے، او دے ہاتھ چنیدہ ہوئے، سر تے سوار ہوئے؟ اے منظر کدو دنیا ویکھیا ہونا ہے؟ یزیدیاں جدو حسین پاک دا سر نیدے تے رکھیا تے کہن لگ پہ بھئی یہ سر کدے کول ہونا چاہیے، آخر کار انہاں فیصلہ کیتا او دے پتر نو پھڑاؤ۔ اے علی پاک نے جناب سجاد پیریں چ بیڑیاں نے، ایک ہاتھ چ نیزہ ہے جیدے تے بابے دا سر سوار ہے، دوجے ہاتھ چ پھپھیاں دے اٹھاں دی قطار دی مہار ہے۔ میں کیویں سمجھاواں سرکار کیویں چلے نے؟ جدو جناب سجاد قدم اٹھایا، اللہ اللہ آہ نکلی تے زینب پاک فرماندی نے پتر ابن اللہ ما صابرین، سجاد فرماندی نے پپی صبر ضرور کراں گا پر تکو تے سی، جے میں تھلے نظر مارنا ویروں دیاں لاشاں نظر آوندیاں نے۔ جدو لاش والی جا تو گزرن لگے نا، تے سرکار فرماندے نے پھوپھی جدو میں تھلے نظر مارنا میں ویراں دے لاشے نظر آوندے، اُتے نظر مارنا بابے دا سر نظر آوندا ہے۔ پھوپھو جدو پیچھے نظر مارنا اٹھاں تے علی دیاں دیاں سوار نظر آوندیاں، اگو کوفے دا بازار نظر آوندا ہے۔ غیرت مند نہ روے تے کون رو سکدا ہے؟ میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی حضرت سجاد کو پوچھیا نا کہ جناب سجاد کربلا وچ کی ہویا ہے تے سرکار دس دے ہے انج ہویا ہے، تے جے کو پوچھیا نا سرکار کربلا تو پیچھے کی ہویا ہے تے سجاد چپ کر جاندے ہے، بول دینا ہے، بس روندے ہے، کیونکہ کربلا تو پیچھے والی گل کوئی دسن والی گل تے نہیں نا بھائی، غیرت والے کیویں برداشت کر سکتے؟ عزیزاں دی وقار، جدو سرکار چل پے، میری
نظر اچھتے ہو اکھ بڑی کمال ہے دے میں اپنا ایک شعر پیش کردا ہوں کہ اشک غم حسین ہے پاکیزہ اس لیے ہر اشک بار آنکھ میں سمایا حسین ہے اکھ او سے چی نمی ہوندی ہے جدی اکھ جو حسین ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھ آ سکتی وہ نہیں سمجھ سکتا عزیزہ نے دی وقار ویسے کرم والے ہوندے نو بھی جڑے رون والے دے نال بہ جاندے انہاں دے صدقے کرم ہو جائے گا عزیزہ نے من میں دوستہ نے من ذرا تصور دے دنیا چاہو سرکار دے ہاتھ چ مہارے پہلا سرکار لاشیاں کوڑو گزرے نے مڑ پچھلے اٹھتے بی بی زینب پاک آئیاں جناب زینب پاک آئیاں جدو برا دی پاک میت ویکھی کربلا دی رے تڑدی ویکھی مدینے المو کر کے جنہیں زینب پاک لفظ بولن تاریخ ججے مجھویا فرما دیں واہ محمد آہو ہائے ننہادا حسین بالعراہو بابا اپنے خون دی مہندی لاگے کربلا دی دھرتی تے تیرا حسین سو گیا ہے اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول شہید کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول بی بی زینب پاک نے ایک جملہ ہی بولے ہاتھ اٹھا کر کے فرما دے اللہم تقبل منا ھذا القربان اللہ سونے آل رسول دیا قربانیاں قبول فرما لئی جناب زینب پاک اگے چلیاں نے پیار والے گل سنیا جے جدو پچھلے اٹھ دی واری آئی ساریاں تو پچھو آواز آئی سجاد قافلہ روکو حادثہ ہو گیا ہے سجاد پاک نے قافلہ روکیا فرمایا کی گلے فرمایا اٹھ تو حسین دی دی سکینہ زمین تے گریاں نے اپنے باپے دی لاش نہ لپڑ گئیاں نے اللہ اکبر فرما دیا نے اٹھو دیو پیار تے کرو ودیا بابا تیری دھی کربلا تو ودیا ہون لگیے رواج ہے نا جدو دھی ٹرن لگے تے باپ سر تے ہاتھ رکھ دے بابا ہون پیار دے تیری دھی ٹرن لگی اللہ اکبر جڑا سمجھ سکتا ہے میں انہوں مخاطب ہوں عزیزہ نے دی وقار میں دیاں نے بھی ویکھے اپنے باپ نو روندیاں بہناں نے ویکھے اپنے برا نو روندیاں نے لیکن یہ منظر بڑا عجیب ہے سجاد دے ہاتھ چ نیزہ ہے دھڑ کربلا دی ریتے ایک ایسی دھیے ساری دنیا دیاں بابے نو رو سکدیاں نے لیکن ہکو تھاں تے ہوندا ہے میں اس دھی دی گل پیا کرنا جدا بابا ادھا نیزے تے سوارے ادھا کربلا دی ریتے کدی نیزے لوے کے روندیاں نے کدی کربلا دی ریت وے کے روندیاں نے جناب زینب پاک تھلے اتریاں نے چاہ کے دینو سینے نہ لائے کربلا دیاں لاشاں تو اگلا منظر ایس تو بھی ڈاڈھا آیا ہے جدو ایک چھیڑو بکریاں نو فرات تے پانی پیلاندہ پیا ہے جناب سکینہ رو کے فرما دیے نے پھوپھی پابندی ہٹ گئی ہے پھوپھی کیا پانی تو پیرا ہٹ گیا فرمایا بیٹا کی ہویا ہے پھوپھی ویکھو تے صحیح فرات کے کنارے تو بکریاں پانی پی رہی ہیں فرمایا بیٹا گل صبر دیے سجاد دی بہن فرما دیا نے پھوپھی سمجھ نہیں آئی بکریاں پانی پی سکدیاں نے میرے اصغر نو کیوں نہیں پلایا گیا عزیزہ نے دی بکار ایتے گل سمجھن والے اللہ تو ہن جزا دے وے اللہ تو ہن جزائے خیر دے وے انشاءاللہ اگلے جمعے تے میں اس تو اگلا سفر بیان کراں گا اور اس تو اگلے واقعات جڑے مدینہ شریف واپسی تک میں انشاءاللہ تو ہن سناواں گا جتنا کو میں نوندا ہویا جتنا کو میں نہیں سمجھ ہے میں تواڈے سامنے پیش کراں گا اللہ آپ نو جزائے خیر عطا فرمائے وما علینا